بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سیبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ آج جمعے کا دن ہے، 24 تاریخ ہے۔ اللہ پاکستان کا جمعہ مبارک کرے، آپ پر رحم کرے۔ پہلا ویلاگ ہے، اس کی اہم خبریں۔ پہلے ٹرمپ انتظامیہ نے پاکستان کو 2 راستے دیے ہیں، فیصلہ سازوں کو بتا دیا ہے۔ پریشانی میں اضافہ ہوا ہے، ٹویٹس میں جو مشکلات آ رہی ہیں، اور ابھی جو 3 اردلیوں کی ملاقات ہوئی انٹرنیشنل، امریکہ میں 6 مہینے کیوں مانگے جا رہے ہیں کہ 6 مہینے کا وقت دیا جائے۔ اسٹیبلشمنٹ میں جو تبدیلیاں ہیں، گروپنگ میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ سرد جنگ شروع ہو چکی ہے، کیا امریکہ یہاں سے تبدیلی لائے گا یا عدلیہ سے؟ حکومت نے محسن نقوی کی کاوش سے دستبرداری، مشن امریکہ ناکام ہوا، اور اب چین کے ساتھ جو واردات ہو گئی وہ آپ کے سامنے پیش کرنی ہے۔ مذاکراتی عمل میں عمران خان کے انکار کے باوجود حکومت اجلاس بلا رہی ہے۔ تحریک انصاف کو منانے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں؟ پیکا قانون پر تحریک انصاف اور صحافی سڑکوں پر اس وقت، اور سپریم کورٹ میں جو لڑائی بڑھ چکی ہے، اب ججز بیچ بچاؤ کے لیے بیچ میں آگے، زرداری کا بیٹا بھی میدان میں نکل آیا۔ اور عمران خان کے خلاف آج ایک اور نئی لانچ میں پریس کانفرنس کی تیاری بھی ہے۔ شہباز سپیڈ اور ماں شریف پنجاب جو ہے وہ تباہی کی ذمہ دار، 147 ملیں بند، اور عافیہ صدیقی کی رہائی بھی اس وقت مشکل میں پڑ گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ کا جو کھڑاک، لیکن چین، روس، شمالی کوریا اور یوکرین کے متعلق تفصیلات بتا دی کہ آنے والے دنوں میں ہوگا کیا۔ اب تفصیل سے ان خبروں کی بات کرتے ہیں۔ دیکھیں، جب اللہ کی طرف سے پکڑ ہے تو اللہ لٹھ نہیں مارتا، اس کی مت مارتا۔ یہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کی دیکھیں مت کیسی ماری گئی، تباہی و بربادی کا آغاز خود جن پہ ان کا تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے۔ محسن نقوی اسٹیبلشمنٹ کو اور حکومت کو وہ نقصان پہنچا گیا جو تحریک انصاف اور اوورسیز پاکستانی مل کر ایڈوکیسی اور لابنگ سے نہیں کر سکے۔ اس نے صرف امریکہ کو نہیں، چین کو بھی ناراض کر دیا۔ اور امریکہ میں دیکھیں، اسٹیبلشمنٹ اور امریکہ کے خلاف ایک پورا معاملہ جو بنا ہوا تھا وہ ٹوٹ گیا۔ سارا فوکس دار و مدار ان کا 2 محسنوں پر تھا، ایک محسن نقوی اور ایک محسن بیگ، کیونکہ دونوں کے کہہ رہے تھے جی سی آئی اے سے تعلقات ہیں، اور محسن نقوی پر تو ماضی میں الزام لگتے رہے کہ سی آئی اے کے ایجنٹ بھی ہیں، اور ورنہ ایک سی این این کے عام سے رپورٹر سے اتنے بڑے میڈیا ہاؤس کا مالک، پھر نگران وزیر اعلیٰ، پھر سینیٹر، پھر وزیر داخلہ، پھر کرکٹ بورڈ کا چیئرمین، سب کچھ۔ اور طاقت کا اندازہ اس کی یہ تھا کہ پاکستان میں اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وزیر داخلہ نے وزیر اعظم کو رکھا ہوا ہے۔ اس کی بات اڈیالہ جیل کا سپرنٹینڈنٹ نہیں مانتا وزیر اعظم کی، لیکن وزیر داخلہ کی مانتا ہے، تمام رشتہ دار اعلیٰ عہدوں پر، طاقتور عہدوں پر۔ اسی طرح محسن بیگ صاحب کا بھی ماضی آپ دیکھیں، وہ بھی سیاست میں، میڈیا میں اور فوج میں بڑا اہم کردار ادا کرتے، اثر و رسوخ تھا، مشرف کے بڑے قریبی ساتھیوں میں تھے، منصوبوں میں، بلکہ کہا جاتا ہے اس کی حکمت عملی میں یہ غیر رسمی مشیر ہوا کرتے تھے، چاہے وہ بلوچستان کا ڈاکٹر شازیہ کیس ہو یا امریکہ کے معاملات حل کرانے ہوں، وہاں لابنگ کی جائے۔ اسٹیبلشمنٹ کو لگ رہا ہے کہ ابھی یہ 2 محسن ان کے محسن نکلیں گے، لیکن ان 2 محسنوں نے تباہ و برباد کر دیا۔ رات گئے محسن بیگ سے طاقتور لوگوں کی ملاقاتوں کی بھی شاہین سبائی صاحب نے بھی ٹویٹ کی کہ بغیر پروٹوکول کے محسن بیگ کے پاس رات کو طاقتور ترین لوگ پہنچ گئے کہ امریکہ سے ہماری گل کرا دو، ملاقاتیں کرا دو۔ محسن نقوی کو بھی اسپیشل امریکہ بھیجا گیا، جس کا نہ شہباز شریف کو پتہ نہ وزیر دفاع کو پتہ، انہیں بھی ٹی وی سے پتہ چلا۔ اب محسن نقوی وہاں پہنچا، انہوں نے بلکہ بلاول کو بھی بائی پاس کیا کہ یہ ابھی بچے سے سائڈ پہ کرو، محسن نقوی پرانا کھانگڑ ہے، یہ راستہ بنائے گا، وہ راستہ تباہ و برباد کر گیا۔ اور انہیں لگتا تھا کہ چونکہ محسن نقوی طاقتور حلقوں سے وہاں ملے گا، بیک ڈور ڈپلومیسی کرے گا، وہاں فوج سے، امریکی فوج سے تعلقات بنائے گا، چونکہ اسے وزیر اعظم سمجھا جاتا ہے پاکستان میں۔ یہ ملا جو ولسن سے، جو کہ امریکہ کی فوج میں، ڈونلڈ ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن میں بڑا اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ دفاعی اعتبار سے روس، چین کے حوالے سے، یوکرین کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے امریکی فوج کی جو پالیسیاں وہ ترتیب دے رہا ہے۔ یہ دوسرا لیفٹیننٹ جنرل ہے جیک برگمن، اس سے ملا، وہ بھی ڈونلڈ ٹرمپ کی قریبی کابینہ کا حصہ، دفاعی امور کا ماہر اور لیفٹیننٹ جنرل بھی، امریکی فوجی دونوں، اور یہ ڈونلڈ لو کی سائفر کی پریزیڈنسی بھی کر چکے ہیں، یہ بھی یاد رکھیں۔ انہیں لگا کہ جی اب ہم وہاں راستہ نکالنے کے لیے محسن نقوی بات چیت کرے گا، عمران خان کی جو رہائی کی کاوش ہے وہ روکے گا، وہ سب کچھ بیک فائر ہو گیا۔ نتیجہ یہ نکلا، یہ ملاقات ختم کرنے کے لیے وہاں سے ایک ٹویٹ پہلے جو ولسن کی، پھر اسٹریٹ فارورڈ ٹویٹ جیک برگمن کی آ گئی۔ اس نے صاف صاف کہا ادھر ادھر کی باتیں چھوڑو، خان کی رہائی کی بات کرو۔ تو انہوں نے نعرہ مار دیا، آج پوری دنیا کے اخبارات میں وہ ٹویٹس بھی آ گئیں۔ اب یہاں ان کے لیے جو سب سے بڑا مسئلہ بنا کہ چین کے حوالے سے، چونکہ یہ دونوں ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے لوگ ہیں، اب چین اور روس کے بارے میں ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسی ابھی واضح نہیں ہو رہی، ایران کے بارے میں ہی بلکہ۔ اور محسن نقوی جس تقریب میں چلا گیا وہ ایک آرگنائزیشن ہے نیو فیڈرل اسٹیٹ آف چائنا، یہ چین کے اندر جمہوریت کے لیے ایک ارب پتی تاجر نے جو جلاوطنی کی زندگی گزارا ہے، مائلز گوئے، اس نے بنائی ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ کا سابق مشیر ہے اسٹیو بینن، انہوں نے 2020 میں یہ آرگنائزیشن اس لیے بنائی، اور مقصد ہے چین کی جو موجودہ حکومت ہے، کمیونسٹ پارٹی اور شی جی پنگ، اسے اقتدار سے نکالنا۔ یہ ایڈوکیسی بھی کر رہے ہیں، انسانی حقوق کے حوالے سے وہاں آہستہ آہستہ پوری دنیا میں انفلوئنس بھی کر رہے ہیں، پبلک پروٹیسٹ بھی کرتے ہیں وہاں پہ، جو ان کی آپ کو پتہ ہے باقاعدہ طور پر کیمپین چلاتے ہیں۔
ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن کے ساتھ ان کے مطلب تعلقات بھی ہیں، ارب پتی تاجر ہے ظاہر ہے، تو امریکہ میں اس کا بڑا اثر و رسوخ بھی ہے، وہ جو چائنیز ہے۔ اب حکومت جو چین کی ہے وہ انیس کرتی ہے سخت ناپسند، اور وزیر داخلہ جو کہ وزیر اعظم ہے اسٹیبلشمنٹ کی نمائندگی کرتا ہے، یہ چلا گیا وہاں امریکہ اس تقریب میں۔ چین اس پہ سخت ناراض، کیونکہ حکومت پاکستان کا تو ایک ہی موقع تھا، ون چائنا پالیسی، کہ جی ہم چین کی تقسیم نہیں مانتے۔ اب طاقتور ترین شخص محسن نقوی جا کے مل رہا ہے مخالفین چین کے، تو یہ اسٹیبلشمنٹ کو بڑا سخت نقصان پہنچا۔ جو نقصان تحریک انصاف اور پاکستان کی اوورسیز پاکستانی نہیں مل کے پہنچا سکے، وہ محسن نقوی کر گیا، کہہ رہا جی مجھے پتہ ہی نہیں تھا اس فنکشن میں کیا ہو رہا ہے، اور بات کرنے گئے امریکہ سے۔ اب دفتر خارجہ اور ان کی سچویشن ہو خراب، چین نے جواب مانگ لیا، انہوں نے کہا جی محسن نقوی ذاتی حیثیت میں گیا پہلے، پھر کہتے ہیں نہیں وہ اصل میں غلطی سے وہاں چلا گیا، پھر کہتے ہیں نہیں اس کو پتہ نہیں تھا وہ سادہ ہے۔ مطلب اتنے بڑے لیول پر ایسی غلطیاں، جب ایسے حالات بنے ہوں، جب آپ کی عوام مخالف ہو، آپ کی حکومت ناجائز ہو، انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے دنیا بھر میں الزامات ہوں، الیکشن آپ نے چوری کیے ہوں، جارحیت اپنی عوام پہ آپ کر رہے ہوں، امریکہ یورپ آپ سے ناراض ہو، اوپر سے چین ایک آپ کا واحد دوست اگر رہ گیا تھا وہ بھی ہاتھ کھینچ تو جائیں گے کدھر؟ اب آپ خود سوچیں اس میں۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ کو تو بیان چین کے حوالے سے آ رہا ہے کہ تجارتی معاہدے کرنے جا رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے ابھی فاکس نیوز کا انٹرویو تھا کہ شی جی پنگ کے ساتھ میری بڑی دوستانہ ماحول میں ملاقات ہوئی، تجارتی معاہدہ ہو سکتا ہے۔ ان کے اگر تعلقات ہو گئے تو پھر تو اسٹیبلشمنٹ کا کردار مکمل ختم، ناراضگی ہوئی تو انہیں تب بھی فائدہ شاید نہ ہو۔ ابھی ٹرمپ پیوٹن کے جو تعلقات ہیں وہ بھی بڑھ رہے، روس یوکرین کی جنگ ختم ہوگی، وہاں ان کی پہلے ہی روزی روٹی کو لات لگ چکی ہے، شمالی کوریا کے ساتھ ان کے معاملات بن جائیں گے، پھر جنگیں نہیں ہوگی تو ان کو تو فائدہ ہی نہیں، آپ کو ان کی تو روزی روٹی جنگوں کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ اب ایک طرف یہ حالات ہوں، دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی جو حالیہ ترقیوں کی سخت تشویش ہے، پھر جو پروموشنز ٹرانسفرز کا معاملہ ہے اس پہ بھی اندرونی گروپ ہیں وہ سخت ناراض ہیں، اور وہ بیٹھے ہوئے اشارے کے منتظر ہیں کہ ہمیں کوئی ایک طاقتور اپنا لے۔ اس طرح کے حالات میں امریکہ فوراً اپنا لیتا ہے، یاد رکھیں، جب ان کی بات نہ مانی جائے، جو دو راستے انہوں نے دے دیے نہیں مانیں گے تو پھر نیچے بیٹھے لوگوں کو اشارہ کر دیا جائے گا۔ ایوب خان نے جب مارشل لا لگانا تھا تو امریکہ نے حمایت کی، مشرف دہشت گردی کی جنگ میں جانا تھا حمایت ملی، جب ان لوگوں کو ہٹانا تھا تو پھر نیچے سے لوگ کھڑے کیے گئے اور انہی لوگوں کو خود ہی ہٹایا گیا، کیونکہ وہاں تبدیلی ہوئی۔ تو اب امریکہ اگر چاہے گا یہ تبدیلی ہوگی، اور وہ ظاہر ہے وہ بازو مروڑیں گے، ابھی فی الحال تو وہ آئی ایم ایف اور دیگر اداروں کو استعمال کریں گے کہ ان کا کام آسانی سے ہو جائے۔ یہ امریکی بیانات بڑے واضح طور پر امریکہ کی اب پالیسی نظر آ رہی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی، کہ یہ معاملہ ایک دو لوگوں تک نہیں، 37 لوگوں کی تو ٹویٹس کا معاملہ، یہ 200 کے قریب لوگوں کی قراردادیں ہیں، اور جب پوری کی پوری کانگریس آپ کے خلاف ہو جائے تو پھر آپ کی اسٹیٹ کی پالیسی کس طرح بن سکتی ہے؟ زبردستی قید کرنا، پھر عوام کا مزاج بھی وہ دیکھتے ہیں، حالات بھی دیکھتے ہیں۔ اب اسٹیبلشمنٹ نے چونکہ ہمیشہ امریکی جنگوں سے فائدہ اٹھایا، اور اقتدار آپ کو پتہ ہے تبھی بنتا ہے جب کوئی جنگ ہو رہی ہو، اور اسی طرح سے ملکی سیاست میں آپ دیکھ لیں، نون لیگ پیپلز پارٹی وہ بھی فائدہ اٹھا رہی ہے تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کی لڑائی کی وجہ سے، انہیں بھی اقتدار اسی وجہ سے ملا ہوا ہے۔ یہ فارم 47 کی ناجائز حکومت اسی وجہ سے، جس میں ملک کو ایک جنگل بنایا ہوا ہے، جنگل کا قانون چل رہا ہے، اور جنگل کے اندر بندروں کے ہاتھ میں استرے چڑھ گئے ہیں۔ اب جب بندر کے ہاتھ میں استرا آ جائے تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ خود کو بھی زخمی کرتا ہے، ارد گرد لوگوں کو، اور یہی کچھ ہو رہا ہے۔ عمران خان یہی چاہتا ہے نا کہ اس بندر کے ہاتھ سے استرا واپس لے لے۔ یہ جو مذاکرات کا عمل تھا، جوڈیشل کمیشن کی آفر خان کی طرف سے تھی، اس کا اصل مقصد ہے استرا رکھ دو بھائی۔ عمران خان نے یہ جو تیسرے دن میں دیکھیں 7 دن کی بات ہوئی تو کمیشن بنا کر جان چھڑاؤ، لیکن یہ وقت حاصل کرنے کے لیے ٹی ہوا، انہوں لوگ ابھی بھی ان کے ساتھ جو بیٹھے ہیں کہہ رہے ہیں نہیں جی لگے رہیں، چوتھا راؤنڈ بھی لگے رہیں، ادھر بات کریں، خان پہ دباؤ ڈالیں۔ لیکن اب چونکہ ابھی دیکھیں حالات یہ کہ 28 جنوری کو اسپیکر بلا رہا ہے مذاکرات، اور عمران خان نے کینسل کر دی ہیں۔ اب یہاں قانون سازی کا معاملہ بنایا جا رہا ہے کہ 27ویں ترمیم کی کوشش کی جا رہی ہے، ابھی پچھلے پورے ہو نہیں رہے، آگے کی طرف دوڑ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں جی مشترکہ اجلاس بلا کے 27ویں ترمیم کی طرف ہم جائیں گے۔ ابھی امریکہ یہ طریقے صاحب کے جو مذاکرات ہیں اس میں دیکھیں اصل معاملہ عمران خان کی رہائی کا ہے۔ حکومت نے اس بات پہ فوراً بات چیت سے انکار کیا کہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اجازت نہیں ہے خان کی رہائی کی بات پہ۔ تحریک انصاف نے اس کے بعد پھر معاملات بڑھانے سے انکار کیا۔ خان کی طرف سے جوڈیشل کمیشن ہے، تحریک انصاف کی طرف سے عمران خان کی رہائی، ان کی طرف سے اسٹیبلشمنٹ بتائے گی۔ اب تحریک انصاف کا یہ مطالبہ جب نہیں تسلیم ہوا، معاملہ ختم ہوا، حکومت نے موقف یہ اختیار کیا جی کہ جب تک ہمیں سپریم کورٹ ملٹری عدالتوں کی سزاؤں کا فیصلہ نہیں کرتی، یا حقیقت میں وہاں سے امریکہ سے ہمیں مطالبہ نہیں آتا، ہم اس وقت تک یہ کریں گے نہیں۔ کچھ لوگوں کی بنیاد پہ خان کو اس دوران سزا سنا دیں گے اور مزید، لیکن عمران خان کو ان چیزوں تو فرق پڑتا نہیں، 3100 4500 200 کر لیں۔ اب یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو بینچ ہے وہاں سے یا تو ملٹری کورٹ کو کریں، کالعدم کروائیں، تاکہ امریکہ کی طرف سے جب دباؤ آئے اب رہائی کرنی ہے، سارے کیسز خان کے سپریم کورٹ سے ختم کروائیں۔
ان کی طرف سے تو ایگزیکٹو آرڈر کی پہلے بھی آپ کو پتہ ہے آ چکی ہے کہ یہ آپ ایگزیکٹو آرڈر سے خان سے رحم کی اپیل کروا لیں، لکھوا لیں، زرداری سے مانگ لیں، خان نے کہا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اب سارا معاملہ وہاں آ کے اس وقت رکا ہوا ہے۔ اس وقت کوئی بھی ان کا سیاسی رہنما یا یہ آپ کو یہ تفصیل نہیں بتائے گا کہ اصل مذاکرات کا معاملہ کیا ہے، وہ صرف عمران خان کی رہائی کا اصل معاملہ یاد رکھیں۔ خان کی رہائی جو ہے وہ اب ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کس طرح ہوگی۔ اب اس دوران جو ایکسٹینشنز ملی ہوئی ہیں، مدت ملازمت توسیع ملی ہوئی ہیں، یہ بھی نومبر تک ختم کرنے کی اب امریکہ کی طرف سے باقاعدہ مطالبہ آئے گا، ادارے کے اندر آئے گا، اور پھر ہو سکتا ہے آپ کو پتہ ہے اس میں عید کے بعد خان کی رہائی عید سے پہلے ہو جائے، بعد میں ہو جائے، اس کے بعد ان کی جو الیکشن ہے وہ 2027 تک لے جائیں کہ 27 میں ہم الیکشن کروا دیں گے۔ تو یہ سارا معاملہ اب ہفتوں اور مہینوں کا رہ گیا ہے، اس میں اب کوئی شک نہیں ہے۔ عدلیہ میں بھی دیکھیں اس وقت جو سپریم کورٹ میں جو حالات بنے ہوئے ہیں وہ آپ دیکھ لیں کہ عدلیہ کے بحران سے حکومتیں بنتی اور ٹوٹتی ہیں، یہ یاد رکھیے گا، یہ بڑا اہم معاملہ ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ اس وقت جو 26ویں ترمیم کا اگر خاتمہ ہوتا ہے جس میں اور یحییٰ آفریدی اور امین الدین سمیت ان کے تمام لگائے ہوئے ججز کا راستہ ختم ہوتا ہے تو پھر انصاف کا اصل عمل شروع ہو سکتا ہے۔ اس پہ بھی منصور شاہ اور منیب اختر 2 لوگ تو کھڑے ہیں، ان کے ساتھ ججز کی اکثریت بھی موجود ہے، لیکن وہ فیصلہ کرنے سے بھی قاصر ہے۔ اور یہ اگر فل کورٹ اگر بلا لیا جائے جس میں شاید یحییٰ آفریدی نہ بیٹھے، منصور علی شاہ اور ان کے ساتھی اگر یہ فیصلہ لکھ دیں کہ یحییٰ آفریدی اور امین الدین خان کے اوپر عدلیہ کی تاریخ میں توہین عدالت لگا دیں، جس کے لیے ان کے ساتھی اس وقت متحرک ہو چکے ہیں، یحییٰ آفریدی اور امین الدین کو توہین عدالت سے بچانے کے لیے اس نوٹس سے یہ اس وقت سرگرم ہے۔ جمال خان مندوخیل جو کہ 6 رکنی لارجر بینچ بنا کر ابھی آپ کو پتہ ہے سماعت بھی کریں گے، یہ اپنی سپریم کورٹ کے اپنے 2 ججز کو، وہ مندوخیل صاحب دونوں طرف کھیلتے ہیں ویسے یاد رکھیں، وہ کہہ رہے ہیں جی سپریم کورٹ ایک گھر ہے، ایک ادارہ، حالانکہ گھر نہیں ہے، ایک ادارہ ہے جس کا کام آئین پہ چلنا ہے۔ ادارہ آپ ریٹائر ہو کے بنائیے گا، گھر اپنا ابھی فی الحال اس کو ادارے کی طرح چلنے کی کوشش کریں، بن تو نہیں سکتا ہے کبھی بھی۔ بہرحال اس وقت حکومت میں یہ کوشش یہی ہو رہی ہے کہ کسی طرح ان کے درمیان جو معاملہ ٹھیک کروا کے اس کو مٹی پائیں۔ دوسرا، ملک ریاض کے اوپر جو ہاتھ سخت کرنے کی کوشش، یہ بھی ان کی آخری کاوش ہے۔ راحیل شریف جب آرمی چیف تھا اس نے بھی ایک کوشش کی تھی بیریا ٹاؤن کو بند کرنے کی، خبریں بڑی چلی، بڑا شور مچا، لیکن پھر اچانک 100 ارب اس میں بیریا ٹاؤن میں اضافہ ہو گیا۔ تو ملک ریاض کے آئندہ آنے والے دنوں میں بڑی اہم پیش رفت ہونے جا رہی ہیں، اور اس میں نون لیگ کے کچھ لوگ بھی شامل ہیں، اس کی میں پھر بات کروں گا اگلے ویلاگ میں۔ پیکا کا قانون بھی ابھی جس میں تحریک انصاف اور صحافی جو ہیں وہ سرگرم ہے کہ ناجائز حکومت، دیکھیں اب یہ پیکا قانون فیک نیوز ہے کہ اگر آپ کہہ دیں کہ فارم 47 کی حکومت ناجائز حکومت ہے تو یہ فیک نیوز بنا دی جائے گی کہ حکومت تو کام کر رہی ہے، آپ غلط بات کر رہے ہیں، 3 سال کی قید۔ تو اس لیے صحافی اس کے اوپر ڈٹ کے کھڑے ہیں، شور مچا رہے ہیں کہ کسی طرح اس کو ماننا نہیں ہے ہم نے۔ یہ تو وہی ملٹری عدالتوں والا معاملہ ہے کہ جس طرح وہاں آپ کو پتہ سزا دینی ہے تو اٹھا کے لے جاؤ، دہشت گردی کے بھی قوانین بنائے گئے ہیں، یہ ساری چیزیں پاکستان کے حالات میں ہو۔ لیکن ان تمام حالات میں آپ دیکھیں معیشت کی مہنگی ترین بجلی، اور پاکستان کا سب سے زیادہ ایکسپورٹ کرنے والا جو ٹیکسٹائل سیکٹر، یہ ماں شریف جو ہے 538 میں سے 187 ٹیکسٹائل ملیں بند کروا گئی پنجاب میں۔ آپ رپورٹ پڑھیں، اور آج دنیا کے ایک بڑے ادارے کی رپورٹ ہے کہ پاکستان دنیا کا سستا ترین ملک، اور وہاں مہنگائی کی حالت ہے کہ 1,30,00,000 لوگ خطے غربت سے نیچے، یعنی 2 وقت کی روٹی دنیا کے سستے ترین ملک میں آپ نہیں کھا سکتے۔ ذرا اس بات پہ غور کریں آپ کہ ایک ملک جو دنیا کا سب سے سستا ہو، اس کے اندر رہنے والے کروڑہا لوگ 2 وقت کی روٹی نہ کھا سکے، اس ملک کی معیشت کا کیا حال ہوگا۔ اور بہت تفصیل میں جا سکتا ہوں، اس کے بھی بہت ساری چیزیں اور بھی ہیں، لیکن ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے اور کوشش ہوتی ہے کہ 15 منٹ سے زیادہ آپ کا ٹائم نہ لوں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے پھر آپ کی ٹینشن سپیم کا مسئلہ، یہ بھی آپ لوگوں کی بڑی مہربانی کہ آپ سنتے ہیں، اور انشاءاللہ کوشش کروں گا اگلے ویلاگ میں کور کروں۔ 3 بڑی میرے پاس اور اہم خبریں تھیں، لیکن بہرحال وقت ختم ہو رہا ہے، وہ انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں ضرور کروں۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔